اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مقبول ہیں، ان دعاؤں میں ایک اہم دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من الخوف بعد الخوف۔ مختصر دعا ہے لیکن بہت جامع دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرماتے تھے اور اپنی امت کو اس دعا کی تلقین فرماتے تھے کہ اللہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ اچھی حالت کے بعد کسی بری حالت میں مبتلا ہو جائیں۔ نعوذ بک من الخوف بعد الخوف۔ عربی میں اور امامے کے لپیٹنے کو کہتے ہیں اور امامے کے کھولنے کو کہتے ہیں۔ امامہ جب لپٹی ہوئی حالت میں سر پر ہوتا ہے تو وہ اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ امامے کو کھول دیا جائے، بکھیر دیا جائے تو گویا وہ اس کی بری حالت ہے۔ تو اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، اور یہ دعا بہت جامع ہے اس اعتبار سے کہ اچھی حالت کے بعد بری حالت کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔ توحید کے بعد ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، ایمان کے بعد ہم کفر میں مبتلا ہو جائیں، سنت کے بعد ہم بدعت میں مبتلا ہو جائیں، ضلالت و گمراہی کے ہدایت کے بعد ہم ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، تو جتنی بھی بری حالتیں ہو سکتی ہیں ان تمام حالتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص علم دیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تو نے ہی ہم کو ہدایت دی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہدایت کے بعد ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ ہماری دل کی حالتوں کو تو نے درست کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی درستگی کے بعد ہم کجی میں اور کسی لغزش میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے اور پھر وہ ہدایت کے بعد مرتے دم تک اس پر قائم بھی رہے۔
جیسے کسی شخص کی زندگی مستقل گمراہی میں گزر رہی ہو، وہ انتہائی بری حالت میں ہے، ایسے ہی وہ شخص جس کو ہدایت مل چکی ہو لیکن ہدایت کے بعد دوبارہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے، صحیح راستے کے بعد دوبارہ غلط راستہ اختیار کر لے، تو یہ اور زیادہ بری حالت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی حالت سے ہم کو پناہ مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اور عموماً گمراہی یا ہدایت کے بعد گمراہی کے جو اسباب ہیں ان میں ایک اہم سبب ہے غفلت، بے فکری۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل والا، سب سے زیادہ سمجھ بوجھ والا، سب سے زیادہ تدبر اور تفکر کی صلاحیت والا انسان کو پیدا کیا۔ انسان کے اندر جتنی سمجھ رکھی ہے، غور و فکر کرنے کی جتنی صلاحیت رکھی ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے اور تمیز رکھنے کی جتنی استعداد رکھی ہے، دنیا کی کسی بھی مخلوق میں یہ سمجھ بوجھ اور یہ عقل اور یہ تدبر و تفکر کی صلاحیت موجود نہیں۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے معاملے میں انسان غفلت اور بے فکری میں مبتلا۔ ایک انسان کسی بت پرست کے یہاں پیدا ہو گیا تو بس اس نے بھی بت پرستی کی زندگی شروع کر دی۔ کوئی کسی یہودی کے یہاں پیدا ہو گیا تو بس اس نے وہی چال چلنا شروع کر دی۔ کوئی کسی عیسائی کے یہاں، کسی مجوسی کے یہاں، آتش پرست کے یہاں پیدا ہو گیا تو وہ عموماً اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتا۔ اور ایسے ہی جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ بھی فقط مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک حد تک اسلامی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیتا۔ حالانکہ اللہ نے جب انسان کو عقل دی ہے تو اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں جو خاندانی روش اختیار کر رہا ہوں اور جو میں اپنے باپ داداؤں کی پرمپرا پر چل رہا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ حق ہے یا باطل؟ لیکن عموماً ہمارے جو بر صغیر کا کلچر ہے وہ یہی ہے کہ انسان دین کے معاملے میں، زندگی گزارنے کے طور و طریق کے معاملے میں اپنی روایات اور چال چلن کے معاملے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ وہ اس سلسلے میں غفلت کا اور بے توجہی کا شکار نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی شخص کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے
اور کافر گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کفر پر گزرتی ہے تو وہ عذر نہیں ہے، وہ اس وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دے کر بھیجا تھا۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ ایک حد تک اپنے خاندانی یا اپنی سوسائٹی کے اسلامی کلچر کو اختیار کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا، اور کبھی وہ اس معاملے میں غور و فکر نہیں کرتا کہ میں جس اسلامی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہوں کیا یہ اسلامی زندگی حقیقی اسلامی زندگی ہے یا یہ میرے خاندان کی اور باپ دادا کی یا سوسائٹی کی پرمپرا ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیندار گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ دینداری والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیتا۔ ایک شخص اگر کسی مسلمان کے ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں بدعات ہے، خرافات ہے، قبر پرستی ہے، محرم اور تعزیے ہیں، تو وہ اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتا۔ حالانکہ یہی انسان دنیا کے معاملے میں کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ دادا تو کچے گھر میں رہتے تھے تو میں اپنے باپ دادا کے رہنے سہنے کے اس طریقے کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اسی پر قائم رہوں گا، میرا گھر کچا ہی رہے گا چاہے دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے۔ میرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے تو میں بھی مزدوری کر کے زندگی گزاروں گا، میں اپنی زندگی کے اسٹائل کو یا اپنی لائف کے اسٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے باپ دادا یہ لباس پہنتے تھے تو میں یہی پہنوں گا، میں اس کے خلاف نہیں چلوں گا۔ کمانے کے معاملے میں، رہنے سہنے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، اور وہ تمام امور کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے وہاں انسان غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں دھرم کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو اپنی پرمپرا اور اپنی روایات اور اپنی قدامت پرستی نظر آتی ہے۔ تو آخر یہ دوغلا پن کیوں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ انسان کی زندگی میں کیوں پایا جاتا ہے؟ یہی وہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے جو انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ عموماً گمراہی کے بعد جن لوگوں کو بھی ہدایت ملتی ہے تو وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں غور و فکر کیا۔ ہم بہت سے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، کفر و شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، ایک ایسے قبیلے میں پیدا ہوئے کہ جس قبیلے کا شیوا ہی لوٹ مار کرنا تھا۔ قبیلے غفار لوٹ مار کرنے میں مشہور تھا، عرب کا قبیلہ۔ لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی ایسا شخص ہے
جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور وہ کچھ ایسی باتیں بتلا رہا ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی، تو ان کو فوراً فکر ہوا کہ میں معلوم کروں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون شخص ہے، اس کی کیا تعلیمات ہے۔ وہ اپنے بھائی انیس کو بھیجتے ہیں۔ انیس آ کر خبر دیتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ان کو خود اطمینان نہیں ہوتا، خود جاتے ہیں اور کسی طرح اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک لمحہ دیر کیے بغیر اپنی پوری پچھلی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں۔ یا آخر کفر و شرک کے ماحول سے ابو ذر غفاری کو کیوں نجات ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، وہ غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہیں بنے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہوگا ہم نے، ایک مجوس آتش پرست کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں، اور پورا گھرانہ آتش پرستی میں مبتلا ہے، لیکن ان کو تجسس ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ماحول میں غور و فکر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے باپ دادا کی روش سے نکل جاتے ہیں، سفر کر کے پہنچتے ہیں، کسی یہودی سے ملتے ہیں، کسی عیسائی سے ملتے ہیں، ایک عیسائی پادری کے بعد دوسرے پادری کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، اور ایک سفر انہوں نے شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک سچائی ملے، حقیقت ملے۔ برس ہا برس تک کبھی یہودیوں کے یہاں، کبھی عیسائیوں کے یہاں سفر کرتے کرتے اور مختلف طریقوں کو اختیار کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد وہ مدینے پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حق کی طلب جستجو پہلے سے موجود تھی، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ لیتے ہیں فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، اس جاہلیت کے زمانے میں بھی جہاں ہر طرف بد اخلاقی تھی، جہاں ہر طرف بے حیائی تھی، جہاں کفر و شرک اپنے پورے عروج پر تھا، اس ماحول میں بھی جن لوگوں نے وہ غور و فکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ اس ماحول میں بھی توحید پر قائم تھے۔ حضرت سعید ابن زید کے دادا عمرو ابن نفیل، ورقہ ابن نوفل، قس ابن ساعدہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول ہونے کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اس کے باوجود وہ حق پر تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ شرک میں مبتلا نہیں تھے، ان کی زندگی میں بے حیائی نہیں تھی، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ کیوں؟ انہیں فکر تھی کہ جو طریقہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ یہ طریقہ درست ہو؟ انہوں نے نئے سرے سے غور و فکر کرنا شروع کیا۔
ماحول میں بھی توحید پر لا کھڑا کیا تھا۔ چاروں طرف باطل اور بت پرستی کے ماحول میں بھی وہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے اسی بنیاد پر ان کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں، اگرچہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، ان کو ایمان لانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اللہ کے رسول نے ابھی اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی کام شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ایک فکر تھی، ایک طلب تھی، جستجو تھی، تڑپ تھی، وہ عقل استعمال کر رہے تھے جو عقل اللہ نے اسی لیے دی تھی کہ اس عقل کو استعمال کیا جائے۔ تو عموماً گمراہی کا ایک بنیادی سبب ہے غفلت والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی۔ بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جس رخ پر دنیا جا رہی ہے اس رخ پر چلنا شروع کر دو، جو خاندانی روایات ہیں ان روایات پر چلتے رہو، جو ہماری سوسائٹی کی پرمپرا ہے اس پرمپرا کو اختیار کر لو۔ کبھی پلٹ کر غافل انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط، حالانکہ بہت واضح چیز ہے، انسان ذرا غور کرے تو اس کی عقل اس کو مجبور کرے گی اس بات پر کہ آخر یہ پیدا کس نے کیا ہے اس کائنات کو، کون چلا رہا ہے یہ کائنات کا نظام، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا کی زندگی میں، اور ایک وقت کے بعد مرنے والے مر کر جا رہے ہیں اور میں بھی مر جاؤں گا تو آخر کہاں جاؤں گا، آخر یہ دنیا کا اور شب و روز کا نظام کب تک چلتا رہے گا۔ ہر غور و فکر کرنے والے انسان کی عقل اس کے اندر یہ سوالات پیدا کرتی ہے، اور یہ سوالات پیدا ہو جائیں اور پھر وہ اس کے جواب کی تلاش شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کو ہدایت مل کر رہے گی۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن بے شک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اسی کے لیے کتاب ہدایت ہے کہ جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، جستجو ہو، تلاش ہو، اور اس کی عقل نے اور اس کی فطرت نے اس کے دل میں جو سوالات پیدا کیے ہیں ان سوالات کی تلاش میں وہ نکل چکا۔ اسی لیے قرآن کا جو آغاز ہوتا ہے تو اس کا آغاز عجیب طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کمالات اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ بتایا جاتا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، پہلے یہ بتایا جاتا کہ اللہ کون ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے سے سب سے پہلے جو ادا کروایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمام کمالات اللہ کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ہے، اللہ کے کمالات کو انسان اپنی عقل کے غور و فکر سے باور کر سکتا ہے، اور جب اس نے یہ دو اسٹیج طے کر لیے تو اب قرآن اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ اب وہ مزید پہچانے اللہ کو، اب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ ایسے اللہ نے اگر کچھ پیدا کیا ہے تو بیکار تو پیدا نہیں کیا ہوگا،
کوئی بھی عقل مند انسان اگر ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم بے مقصد نہیں ہوتا، وہ پاگل ہے کہ جو بے مقصد اپنے ہاتھ کو ہلا رہا، وہ بے وقوف ہے کہ جو بے مقصد اچھل رہا ہو، کود رہا ہو، دنیا اس کو پاگل کہتی ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی حرکت دیتا، اپنی گردن کو بھی موڑتا، اپنی نظر اٹھا کر کچھ دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا نظام کیا بے مقصد ہے؟ یہ غور و فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر قرآن اس کے لیے ہدایت کا سامان بنتا ہے۔ تو عموماً غفلت کا سبب یہ ایسے ہی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ایک چل رہا ہے، ہم نے مکتب میں پڑھ لیا تھا یہ بس اب کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے سنا تھا کسی سے تو بس یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ہمارا جمعہ کا بیان بھی ایک روایت بن گیا کہ بس جمعہ آئے گا، بیان ہو جائے گا، کہنے والا کہہ کر چلا جائے گا، سننے والے سن لیں گے، لیکن کیا کہا تھا؟ کس چیز پر تنبیہ کی جا رہی تھی؟ جن برائیوں کو بیان کیا گیا تھا کیا وہ برائیاں میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ جن اچھائیوں کی تلقین کی گئی تھی کیا وہ اچھائیاں میں اپنی زندگی میں لا رہا ہوں یا نہیں لا رہا ہوں؟ کبھی بھی انسان پلٹ کر، بہت کم لوگ ہوں گے ایسے کہ جو کسی بیان کو سننے کے بعد، کسی دینی کتاب کی تعلیم کو سننے کے بعد، کسی دینی تعلیم کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے کچھ تبدیلی لانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ چل رہی ہے زندگی، نماز پڑھ رہے ہیں، پرسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا میری نماز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ خاندان میں ایک روایت چلی آ رہی ہے تو کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ غور و فکر کا فقدان اور غفلت کی زندگی اور لاپرواہی کی زندگی انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہے۔ تو ایک سبب گمراہی کا یہ ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ کسی انسان کو اچھی صحبت مل گئی جس کی وجہ سے اس کے اندر دین کا شوق پیدا ہو گیا، دین کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس نے چلہ لگا دیا، اس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہاں دیندار بننا چاہیے۔ کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو اب اس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہیے، ایک دینداری والی زندگی گزارنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ بہت سے وہ لوگ جو سالانہ چلہ لگاتے ہیں اور ہمارے تبلیغی کام کے 5 کاموں کو، مقامی کاموں کو بہت زور و شور کے ساتھ اپناتے ہیں، خود اس ہندوستان میں اگر ہم جائزہ لیں تو جب وہ مخالف ماحول میں گئے ہیں تو مرتد ہو گئے۔ کیوں؟ دین کا جذبہ تو تھا، تو اس لیے دیکھا کہ یہاں بھی دینداری نظر آ رہی ہے، یہ بھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن صحیح علم نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ پرکھتے کہ آیا یہ جو نظر آ رہی ہے دینداری واقعی دینداری ہے یا نہیں، جس کو سنت کہا جا رہا ہے کیا واقعی سنت ہے یا نہیں ہے۔
جس کو حق کہا جا رہا ہے واقعی حق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ صحیح علم نہیں ہے تو صحیح علم نہ ہونے کے باوجود، دینی جذبہ رکھنے کے باوجود وہ گمراہی میں مبتلا ہو۔ بہت سے قادیانیوں کے ہاتھ چڑھ گئے، بہت سے فتنہ شکیلیت میں مبتلا ہو گئے، بہت سے مہدویت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ خود ہمارے ہندوستان کا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے خانقاہوں میں رہ کر، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ذکر کی مشق کی، ان کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو گیا، لیکن دینی جذبہ ہونے کے بعد انہوں نے صحیح علم حاصل کرنے کی فکر نہیں کی، تو یہی دینی جذبہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے گمراہی کا سامان بنا۔ بہت سے وہ بزرگ اور صوفیاء کہ جن کے یہاں سنتوں کا اہتمام تھا، جن کے یہاں ذکر تھا، تلاوت تھی، لیکن خود ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا، تو ان سے غلط روایات چلی ہیں، ان کے وجہ سے بدعات پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے روایات گھڑی ہیں۔ اسی لیے محدثین کے یہاں اصول ہے کہ کسی صوفی کی بیان کردہ روایت قابل قبول نہیں ہو، کہ عموماً جو صوفیاء گزرے ہیں وہ جاہل ہوئے ہیں، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، یا علم کا جو لیول ہونا چاہیے وہ لیول ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو ہر کسی اچھی بات کو وہ دین کی بات سمجھ لیتے تھے اور دین کی بات پر بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان کی بیان کردہ روایات کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کو پہلے کسوٹی پر پرکھا جائے گا، پھر مانا جائے گا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ تو بہرحال دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا اپنی ہدایت کے لیے کافی نہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، غور و فکر کے ساتھ زندگی گزاریں، قدیم روایات پر غور و فکر کریں۔ کیوں ہم سے نکاح کی اور رشتوں کی روایات نہیں چھوٹتی، باوجود ہے کہ ہم چلے پر چلے لگا رہے ہیں، نمازی ہیں، لیکن اس کو اور معلوم بھی ہے کہ یہ روایات ہے، اس کا سنت سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نکاحوں میں، جنازوں میں، میت میں ہمارے یہاں وہ رسمیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا جو لیول ہونا چاہیے وہ لیول ہمارے پاس موجود نہیں، علم کی وہ سطح، جس سطح پر پہنچنا چاہیے وہ سطح موجود نہیں ہے۔ اسی لیے قربان جائیے حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ پر، کہ انہوں نے اپنی محنت کی جو بنیاد رکھی 6 نمبروں پر، تو انہوں نے ایک مستقل نمبر دیا تھا علم و ذکر۔ لیکن آج واقعہ یہ، افسوس یہ ہے دوستو کہ ہم نے آخری نمبر چلت پھرت جو ایک وسیلہ تھا، ذریعہ تھا، اس کو تو پکڑ لیا، لیکن ہمارے علم میں کیا ترقی ہو رہی ہے؟ برسوں کے بعد میں نے کتنا جانا ہے، کیا میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں بدعت و سنت میں تمیز کر لوں؟ یہ موجود نہیں۔ اس کے بعد اس لیے ہماری پوری مکمل دینداری ہمارے اندر اسی لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی غفلت کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں جو انسان کو اللہ نے عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو استعمال کریں۔ اگر ہمارے اندر دینی جذبہ پیدا ہو چکا ہے تو یقین جانیے کہ یہ دینی جذبہ بھی ہماری ہدایت اور نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم صحیح علم کے ساتھ ہر قدم پر شریعت اور سنت کو صحیح پرکھ کر قدم نہیں اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، صحیح نہج پر کام کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔